بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ؟ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ماں کا درد بھرا واقعہ سناؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، خلاف معمول کمرہ عدالت لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف عدالت کے کٹہرے میں 50 سالہ خاتون تھی جس کے چہرے پر پریشانی اور غصے کے آثار تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بیٹی بھی تھی جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ سارا ہجوم ان کے خلاف تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے مل کر اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ جج اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ خاتون خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جج صاحب نے اس خاتون کی بیٹی سے پوچھا، آپ نے اپنے سگے بھائی کو کیوں قتل کیا؟ بیٹی، پہلے امی جان جواب دے، پھر میں جواب دوں گی۔ جج خاتون کی طرف متوجہ ہوا اور سخت لہجے میں مخاطب ہوا تاکہ معاملہ واضح ہو جائے اور اس عجیب و غریب کیس کا فیصلہ بالکل انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو جائے۔ جج کی گفتگو ابھی جاری تھی کہ ایڈوکیٹ نے یہ مطالبہ سامنے رکھ دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو پھانسی دی جائے، لیکن خاتون ابھی تک خاموش کھڑی تھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جج نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سزا تو پھانسی ہی ہے۔ خاتون اور اس کی بیٹی کی مسلسل خاموشی جج کو پریشان کر رہی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ مجلس مشاورت میں قاضی نے کہا، جناب، جب تک یہ خاتون اپنی زبان سے تفصیلات نہ بتائے اس وقت تک سزا نہ سنائی جائے گی۔ جج اپنے دیگر ساتھیوں کو سے مخاطب ہو کر، یہ خاتون اس عمر میں ایسا جرم بغیر کسی سبب کے نہیں کر سکتی۔ جج نے کیس کی فائل دوبارہ پڑھنا شروع کی۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ خاتون کا اپنا اقرار ہے کہ دونوں ماں بیٹی نے مل کر بیٹے کو قتل کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ 10 سالہ چھوٹی بچی نے، جو اس خاتون کی نواسی تھی، لوگوں کو خبر دی کہ میری نانی اور امی دونوں نے مل کر میرے ماموں کو قتل کیا ہے۔ لوگوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ جج کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس مشکل ترین مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس بچی کو لایا جائے اور اس سے ساری معلومات لی جائے۔ جج نے فیصلہ مؤخر کر دیا اور حکم جاری کیا کہ اس بچی کو بھی لایا جائے۔ جج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بچی کو عدالت میں لایا گیا، لیکن بالکل پرسکون ماحول ہو، کسی قسم کا خوف اور رعب بچی پر نہ پڑے۔ بڑے ہی پیار و شفقت سے بچی کو کرسی پر بٹھا کر مشروب پیش کیا گیا۔ کافی دیر بچی کو جج بہلاتا رہا۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ بچی بالکل بے خوف ہو چکی ہے تو جج نے بچی سے اس کے ماموں کے قتل کی تفصیل پوچھنا شروع کی۔ بچی، میں اپنے ماموں کو ناپسند کرتی تھی۔ جج، اس کی وجہ کیا؟ بچی، اس لیے کہ وہ میرے نانی جان کو مارا کرتا تھا۔ وہ پیسوں کا مطالبہ کرتا تھا لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جج، آپ کی نانی اس کو کیا جواب دیتی؟ بچی، نانی جان کہتی تھی کہ تو مومن ہے، اور جب بھی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ کہتی تھی، اور کبھی یہ بھی کہہ دیتی تھی کہ ایمان تجھے برباد کر دے گا۔ یہ بات میرے لیے بڑی پریشان کن تھی کیونکہ اسکول میں یہ بات پڑھ چکی تھی کہ ایمان تو بڑی عظیم چیز ہے۔ تو جج نے بولا، بیٹی، ایمان تو بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ آپ کی نانی اس سے یہ کہتی ہوگی کہ تو نشہ کرتا ہے، یعنی مدمن، اور یہ نشہ تجھے برباد کر دے گا۔ بچی نے بولے، ہاں، یہ بات درست ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد بچی نے وہ واقعہ تفصیل سے بتانا شروع کیا، لیکن بچی پر خوف اور رعب طاری ہو رہا تھا۔ ایک دن نانی جان، امی جان اور میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک ماموں کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ مجھے اٹھانا چاہتے تھے
لیکن میری امی اور نانی بیدار ہو گئیں۔ نانی جان باورچی خانے میں سے ایک بڑی چھری لائی اور ماموں کو پشت پر بے در پہ وار کیے۔ بچی واقعہ بیان کرتے ہوئے رو رہی تھی، یہاں تک کہ بچی نے ساری تفصیلات جج کے سامنے بیان کی۔ جج نے بات روک دی۔ جج اور عدالت کے دوسرے لوگ مجمع عام میں تشریف لائے اور خاتون سے مخاطب ہوا۔ میرے سوال کا جواب مختصر انداز میں ہاں یا نہ میں دینا ہوگا۔ میں ساری بات سمجھ آ چکی ہے اور آپ کی خاموشی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جج بولا، آپ کا بیٹا نشہ کرتا تھا؟ خاتون بولی، جی ہاں۔ جج پھر جج بولا، بھنگ پیتا تھا؟ خاتون بولی، بھنگ نہیں، ہیرون۔ جج بولا، کیا وہ آپ سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا تھا؟ خاتون بولی، جی کرتا تھا۔ جج بولا، بیٹے نے آپ کی نواسی پر زیادتی کرنا چاہی؟ خاتون نے کہا، جی ہاں۔ جج بولا، یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے تو نے بیٹے کو چھری سے ذبح کر دیا؟ خاتون بولی، نہیں۔ یہاں پہنچ کر قاضی ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گیا، لیکن وہ ہر حال میں مکمل تحقیق چاہتا تھا۔ خاتون نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، میرا خاوند فوت ہو گیا۔ میرے پاس دو ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کے متعلق میرے دل میں بہت ہی خواہشات تھی کہ بیٹا جوان ہو کر میرا معاون بنے گا، یہ بڑا آفیسر، انجینئر، ڈاکٹر یا کم از کم پروفیسر بنے گا، جیسا کہ اس کا باپ بھی پروفیسر تھا۔ تعلیم ایسی چیز ہے جس میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ بیٹا جوان ہوا تو برے دوستوں کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی اور سگریٹ نوشی کے لیے پیسے مانگنے لگا۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ جب دیکھا کہ یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوا تو اسے کام سکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ بیٹی جوان ہوئی تو میں نے اس کی شادی کی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی اور ہم ماں بیٹا اپنے گھر میں رہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ اچانک میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ ہیرون بڑے ڈٹائی سے ہیرون پی رہا ہے۔ میں دیکھتے ہی حیران اور پریشان رہ گئی۔ میں نے رونا اور چیخنا شروع کیا۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ اس کا نتیجہ موت ہے۔ وہ نشے میں ڈوبا ہوا باہر نکلا اور میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ میرے ذہن میں یہ بات گھومنے لگی، اچھا ماں کو تھپڑ مار دیا۔ بس یہ واقعہ پیش آتے ہی ساری محبت دل سے ختم ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے قتل کر دوں، لیکن وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ تو میرا بیٹا نہیں تھا تو درندہ ہے، انسان نہیں۔ امید کی آخری کرن بھی ختم ہو چکی تھی۔ پریشان کے عالم میں زندگی کے ایام گزر رہے تھے۔ حالات نے یہ رخ اختیار کیا کہ وہ مجھ سے زبردستی مال چھینے لگا اور میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے۔ دل میں ایک خیال پیدا ہوتا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دوں، شاید اس کی اصلاح صورت نکل آئے۔ یہ غور فکر کا مرحلہ جاری تھا کہ اچانک رات کے 3 بجے میرے کمرے میں آیا۔ بڑی عجیب و غریب حالت تھی۔ میرے ساتھ زیادتی کے ارادے سے آگے بڑھا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ میں بچ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور پھٹے ہوئے کپڑوں سمیت چلتی ہوئی اپنے بیٹی کے دروازے پر زور سے دستک دی۔ بیٹی کے خاوند نے دروازہ کھولا اور بیٹی بیدار ہو چکی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ رات کا وقت تھا، کسی نے میری اس حالت کو نہ دیکھا۔ بیٹی نے پوچھا، امی کیا ہوا؟ میں نے حقیقت بتانے کے بجائے یہ بات کی کہ چور گھر میں گھس آئے تھے، انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ دیے اور میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ بیٹی کہنے لگے، بھائی گھر نہیں تھا؟ تو انہوں نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ صبح ہوئی، بیٹی کا خاوند اپنے کام پر چلا گیا تو میں نے بیٹی کو سارا واقعہ سنا دیا۔ بیٹی کہنے لگی، امی آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ایک ماہ تک میں وہاں رہی۔ میرا خیال تھا کہ بیٹا ہیرون پیتے ہوئے مر چکا ہوگا یا کہیں جا چکا ہوگا، لیکن یہ امید ہی رہی، حقیقت نہ بن سکی۔ ہم تینوں، میں، بیٹی اور نواسی گھر آئی۔ دیکھا تو وہ گھر کا بہت سامان فروخت کر چکا تھا۔
پہلی کی طرح رات کے 3 بجے ہمارے کمرے میں داخل ہوا۔ اس مرتبہ وہ چھوٹی بچی پر زیادتی کرنا چاہتا تھا۔ بچی کو چھڑانے میں جب ناکامی نظر آئی تو میں نے چھری سے اس کی پشت پر پے در پہ وار کیے، جس سے وہ قتل ہو گیا۔ میں لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگی کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ جج صاحب، میں نے ہی بیٹے کو قتل کیا ہے۔ جج صاحب، میں نے ہی بیٹے کو قتل کیا ہے۔ اس مکمل واقعے کے دوران میں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بچی سو رہی ہے، لیکن خوف کے مارے اس نے کپڑا منہ پر ڈال رکھا تھا۔ اب ہمیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس لاش کا کیا کریں۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ ترغیب سوجی کہ گھر کے صحن میں قبر کھود کر دفن کر دیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ ہمارا بیٹا فوت ہو گیا ہے یا کہیں چلا گیا ہے۔ لیکن ٹھیک 1 ماہ بعد پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی اور گھر سے لاش بھی برآمد ہو گئی۔ یہی میری داستان ہے۔ جج دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرہ عدالت میں تمام لوگ خاموش تھے، فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ جج نے مجمع عام میں اعلان کیا کہ ماں بیٹی دونوں کو عدالت بری قرار دیتی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، ایک تو یہ کہ برے دوستوں کی صحبت اختیار نہ کریں، دوسرا یہ کہ نشہ نہ کریں، اور تیسرا اپنے ماں باپ سے جھگڑا نہ کریں۔ تو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔